الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سہنے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو غنیمت جانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اس میں انسان کچھ کر لے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ زندگی تو دے دی، لیکن ساتھ بتلا بھی دیا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کسی وقت، کسی آن، کسی لمحے، کسی لحظے بھی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ پہلے زندگی کا تذکرہ ہوتا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی اور اس کے بعد تم پر موت بھی آئے گی، لیکن فرمایا کہ تمہیں موت دی، تمہارے لیے موت کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا زندگی کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا۔ بتلانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، زندگی کے بعد موت ضرور بھی ضرور ہے، تو جو چیز ضروری ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ یا یہ کہ زندگی تو تمہیں مل گئی ہے، اختیار بھی تمہیں مل گیا ہے، جو مرضی کرو، لیکن دیکھو یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، موت پر ختم ہو جائے گی، اور موت کے ساتھ ہی تم نے میرے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو زندگی وہ گزارو جو میرے دیدار اور میرے لقاء کے قابل زندگی ہو، کیونکہ موت کا جام تم نے ضرور بے ضرور پینا ہے۔ یا یہ مطلب موت کو اس لیے ذکر فرمایا کہ جس کو موت یاد ہوگی وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا رہے گا، اور جو موت کو بھول جائے تو ظاہر ہے پھر اس کی زندگی لو والی زندگی ہوتی ہے، نافرمانی والی زندگی ہے، عصیان والی، سرکشی والی، بغاوت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو موت یاد رہے تو پھر انسان گناہ کب کر سکتا ہے؟ ہمیں صرف زبانی طور پر یاد ہے کہ ہاں موت نے آنا ہے، لیکن یہ قال ابھی حال بنا نہیں ہے، یہ بات دل میں راسخ نہیں ہوئی کہ یقیناً موت آئے گی۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئے اور گئے۔ ابھی قریب کے وقت میں دیکھیں، ہفتہ دو ہفتے پہلے کتنے لوگ کیسے تھے، کیسے شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، اور اب کیا ان پر گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے۔ کتنے تھے کہ وہ امیدیں لے کر زندگی گزار رہے تھے، تمنائیں تھیں ان کے دلوں میں، کیا کیا انہوں نے منصوبے بنائے تھے، وہ سب کے سب منصوب میں خاک میں مل گئے، ختم ہو گیا معاملہ ہی۔ ہاں، جو لوگ اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے وہ بھی اس آزمائش میں آ گئے، اس آزمائش سے وہ بھی دوچار ہوئے، لیکن ان کا معاملہ یہیں زندگی، دنیا ہی کی زندگی تک موقوف تھا۔ آگے ان کے لیے اس پر اجر اور انعامات ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جنہوں نے عصیان میں، نافرمانی میں زندگی گزاری اور اس آزمائش کا شکار ہو گئے، تو یہاں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا نقصان بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ گویا وہ تو چلے گئے لیکن نقصان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو زندگی ایسی گزارنی ہے کہ جو پھر خوشیوں والی زندگی ہو، پھر انسان اس وقت افسوس نہ کرے۔ تو موت تو آنی ہے نا، کیسے آئے گی؟ ہر ایک کام میں سے سوچا، کیوں ہم زندہ ہیں نا، ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہوتی ہے موت لیکن اوروں پر ہوگی،
جیسے لوگوں پر آ گئی. کیسے آئی دیکھے نا, کس کے وہم و گمان میں تھا, کس کے خواب و خیال میں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ موت تو آئے گی, لیکن کس طریقے سے آئے گی کسی بشر کو علم نہیں ہے. ہم ویسے ہی خوش ہو رہے ہیں, دوسروں سے بھی عبرت نہیں پکڑتے کہ چلو اوروں کی زندگی کو دیکھ لیں, ان کی موت کو دیکھ لیں, ان کی اس قسم پرسی کو دیکھ لیں, اس غریب الوطنی کو دیکھیں, اس بے کسی کو دیکھ کر انسان توبہ طائب ہو جائے پھر بھی بڑی بات ہے. لیکن ندامت ہے ہی نہیں ہمارے اندر, تو ندامت اپنے اندر انسان پیدا کر لے. اور اللہ تعالیٰ سے انسان ہر وقت ڈرتا رہے, لرزاں اور ترساں رہے کہ نہ معلوم کس وقت کیا ہو جائے. تو گویا ہر وقت انسان توبے کی حالت میں رہے, توبے کی حالت میں. اور واقعتاً توبہ ہو نا, ایک زبانی توبہ ہے, یا اللہ میری توبہ میری توبہ, اس کو توبہ نہیں کہتے. ہاں اس کو آپ استغفار کہہ سکتے ہیں, یہ استغفار ہے. استغفار اسی کو کہتے ہیں نا کہ بس میں اب غلط کام نہیں کروں گا, ایک جذبہ دل میں پیدا ہو گیا. اور توبہ پھر آگے نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا ہو اور انسان عملاً لگ جائے کام میں, اس کو پھر توبہ کہتے ہیں, اس کو انابت کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا توبہ استغفار کرو, استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ ہے. لیکن چلو قدر مشترک ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے. استغفار تو ہم کر لیتے ہیں, یا اللہ بس نہیں کروں گا, وقتی طور پر جذبہ پیدا ہو گیا, لیکن آگے اب ہم نہ کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں, گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہو رہے تو پھر یہ توبہ نہیں ہے, توبہ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. پھر انسان بھی اس کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھ پر بھی آزمائش آ سکتی ہے. دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی اور فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ جو دریا ہیں, سیلاب ہیں, یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے تیار کر رکھی ہیں, فائدہ کی آزمائش بھی ہے. فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں. کیا التجا کرتے ہیں؟ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم تیری اس مخلوق پر ٹوٹ پڑے. یہ اجازت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ دریا مانگتے ہیں اجازت, بڑے بڑے پہاڑ اور پتھر کی اجازت مانگتے ہیں, آگ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے. یہ جو چیز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے جو انسان کے لیے آزمائش, تکلیف اور پریشانی سبب بن سکتی ہے. بارش اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اجازت دی جائے, کڑک ہے, بجلی ہے, گرج ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں. کیا درخواست؟ یا اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ تیری اس مخلوق پر ہم ٹوٹ پڑیں, ان کو تند و تیز ہوائیں کہتی ہیں, یا اللہ ان کو ہم اڑا لیں. بارش کہتی ہے, یا اللہ ان کو ہم بہا دیں. سیلابی صورت ہوگی تو پانی پھر سیلاب بن گیا نا, تو فرمائی اللہ اجازت دے دے تاکہ ان کو ہم بہا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا آزمائش ہے؟ فرمایا ہاں, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور عذاب بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں پھر نیک اور بد سب یکساں ہو گئے نا. نیکوکار لوگ بھی بہت زیادہ ہیں دنیا میں, اگرچہ اکثریت نافرمانوں کی ہے, لیکن نیکوکار بھی تو بہت ہیں, تقوادار بھی بہت ہیں, پرہیزگار بھی بہت ہیں. تو پھر یہ عذاب, یہ آزمائش ان پر بھی آتی ہے؟ فرمایا ہاں ان پر بھی آئے گی. تو کہا یہ تو پھر سب برابر ہو گئے, نیک اور بد برابر. فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ, جو نیکوکار ہیں وقتی طور پر دنیا میں آزمائش آ گئی, لیکن معاملہ دنیا میں بے باک ہو گیا, آخرت کے لحاظ سے ان پر کوئی بھی گرفت نہیں ہوگی, بلکہ اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اور جو بد تھے, بدی میں زندگی گزار رہے تھے, برائی کے ساتھ متصف تھے, ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کی صورت بن گئی,
اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب بن جائے گا، اس کی سزا وہاں بھی بھگتتے رہیں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ عذاب، یہ آزمائش کس وجہ سے آتی ہے؟ نیک بھی موجود ہیں، بد بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور پھر یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے زندگی عطا فرمائے، ما ہو اس بات، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بجلیاں ہیں، ہوائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو التجا کر رہی ہیں، یا اللہ یہ کس بنیاد پر؟ فرمائے اس بنیاد پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اپنے گناہ پر مصر ہیں، بس نہیں کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہے، اس سے گناہ تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن آخر کوئی خاص وجہ جس کی وجہ سے ان یعنی بے جان چیزوں کو، اصل میں تو ہر ایک کو اللہ نے جان دی ہے، ہر ایک اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جو چیز اللہ نے اس دنیا میں کائنات میں پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ ہر ایک کی حمد و ثنا، توصیف، تعریف، ذکر، عبادت، اس کا طریقہ الگ الگ ہے۔ شعور اللہ تعالیٰ نے گویا ہر چیز کو عطا فرمایا ہے، ہر چیز کی عالم مثال میں ایک شکل اور صورت ہے۔ تو فرمایا کسی خاص وجہ سے یہ عذابات آتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، دریا امٹ پڑتے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، بجلی اور کڑک، اور پھر ساتھ ان چیزوں کی اجازت، گویا بد دعا کر رہے ہیں، ملیامیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آخر وجہ کیا؟ فرمایا دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب عام ہو جاتے ہیں، یہ آزمائش آتی ہے۔ ایک فرمایا جب دنیا میں امر بالمعروف ختم ہو جائے، نمبر دو جب نہی عن المنکر ختم ہو جائے۔ فرمایا ان دو باتوں کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی ہیں، سیلاب امٹ پڑتے ہیں، دریا امٹ پڑتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا کس کس آزمائش سے انسان گزر رہا ہے۔ کبھی ہوا اتنی تند و تیز، سب دعائیں کرتے یا اللہ ہوا آ گئی ہے، کہیں اڑا نہ لے، گھروں کو نہ اڑا لے، گھر گر نہ جائیں، مسمار نہ ہو جائیں۔ اب وہ آزمائش ختم ہو گئی، پیچھے سے سیلاب شروع ہو گیا، کڑک ہے جی، فلاں جگہ پر بجلی گر گئی جی، اتنے آدمی دنیا سے چلے گئے، زمین جو ہے نا پھٹ گئی ہے، زمین میں شکاف پڑ گئے ہیں۔ فرمایا یہ کس وجہ سے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے۔ جب ختم ہو جائے تو فرمایا یہ آزمائش آتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے 100% تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ 20%، 30%، 40%، 50% ہے تو شاید دل اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ امر بالمعروف، نیک کام کرنے کی ترغیب، تشویق، التجا، درخواست، حکم، یہ موجود ہے، لیکن فرمایا نہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں، بیوی کو کہتا ہوں، ماں کو کہتا ہوں، اولاد کو کہہ رہا ہوں، بہنوں کو کہہ رہا ہوں، بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، احباب کو کہہ رہا ہوں، دوستوں کو کہہ رہا ہوں، پھر بھائیوں سے کہتا ہوں، مسلمان سے کہتا ہوں بھائی نماز پڑھا کرو۔ یہ ہے امر بالمعروف، نماز پڑھا کرو، دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، روزے رکھا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، نیک کام کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ میں کہتا ہوں، صدقے اور خیرات دیا کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو قربانی کیا کرو، اللہ کا حکم ہے، رضامندی بھی حاصل ہوگی، خوشنودی کا سبب بھی ہے، فرض پورا ہو جائے گا۔ یعنی نیکی کے کام کی کچھ نہ کچھ ترغیب موجود ہے، لیکن نہی عن المنکر وہ ختم ہے۔ ہم نے آج تک کسی کو یہ کہا ہے کہ بد نظری مت کرو، چغلی مت کھاؤ، غیبت نہ کرو، کسی کا حق مت دباؤ، خیانت مت کرو، دھوکہ مت کرو، فراڈ مت کرو، مسلمان کا حق مت چھینو، غاصب مت بنو۔ یہ ہے نہی عن المنکر۔ کون کرتا ہے؟ پہلے میں نہیں کرتا ہوں، پھر آپ نہیں کرتے۔ گھر میں ہم کہتے ہیں بچے کو کہیے نماز پڑھو، لیکن کبھی یہ کہا ہے کہ کیوں نہیں پڑھی؟ ڈنڈا اٹھایا، تنبیہ کر لی، کچھ ایک دو لگا بھی دی،
ایسا کیا کسی نے؟ نہیں ہے۔ بیوی سے کہا نماز پڑھ لو، ماں سے کہا، بہنوں سے کہا نماز پڑھا کرو، بس اتنا تو ہے، کیوں نہیں پڑھی اس کی پوچھ کس نے کی ہے؟ یہ نہی عن المنکر ہے نا، نہ پڑھنا ظاہر ہے گناہ ہے نا، تو اس گناہ سے کس نے کسی کو روکا ہے، ٹوکا ہے؟ نہیں جی۔ اولاد پر ہر ایک مہربان ہے، زبانی حد تک نصیحت ہو گئی، امر بالمعروف ہو گیا، آگے عمل نہیں کر رہا، اس کی باس پرس کسی نے نہیں کی، نہیں کوئی کرتا ہے، نہیں پرواہ ہے۔ بھائی اس چیز کی باس پرس کرو، اس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ بری باتوں سے بچاؤ، بری باتوں سے بچنے کی تلقین کرو، نصیحت کرو، زور دکھا سکتے ہو زور دکھاؤ۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی منکر بات دیکھے اور اس کو روک سکے، تو گھر میں تو آپ کر سکتے ہیں نا، اپنی اولاد پر آپ زبردستی کر سکتے ہیں، اس معنی میں بیوی پر زبردستی کر سکتے ہیں، باقی جو اہل و عیال ہیں، گھر کے، کنبے کے، خاندان، قبیلے کے قریبی افراد، ان پر آپ یہ زبردستی کر سکتے ہیں۔ کس حد تک؟ کہہ تو سکتے ہیں نا، ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کر لیا، ڈنڈا بھی اٹھا لیا، لیکن کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ چلو خیر ہے جی، میں نے تو کہہ دیا تھا، بچے ہیں نہیں اٹھتے جی، میں نے تو کہہ دیا جی بس ان کی قسمت میں اندر آئیں جی، میں نے تو کہہ دیا تھا لیکن یہ اب عمل نہیں کر رہے، کیا کیا جائے جی؟ بس تو ہم امر بالمعروف تک جو ہے نا اپنے آپ کو ہم نے مقید کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، بس نہی عن المنکر نہیں ہے۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ کبھی بچہ نہ اٹھے نماز کے لیے، بیوی نہ اٹھے، جا کر ذرا اس کو تنبیہ تو کر لو نا، کان سے پکڑو، باہر اس کو نکالو کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، نماز پڑھو، قضا تو تم نے کر لی، اب جاؤ وضو کرو، قضا نماز ہی پڑھ لو، قضا لوٹا دو، اگر مکروہ وقت ہے تو تلاوت کر لو، اس میں کوئی تسبیحات کر لو، وقت داخل ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، نماز پڑھ لو۔ یہ کیا ہم نے؟ کب کرتے ہیں؟ ہر دل عزیزی جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے۔ تو یہ نہی عن المنکر ہم میں سے ہر ایک پر اپنے کم از کم قوا انفسکم واہلیکم نارا کی حد تک لازم اور ضروری ہے۔ اس میں ہم ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، گو کہ یہ عمومی طور پر یہ حکم جو حکمران وقت قاضی کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہر ایک قاضی ہے، ہر ایک حکمران ہے اپنے گھر پر نا، کہ نہیں ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک تم میں سے راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو مجھ سے میری اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا نا، مجھ سے تو پورے پاکستان کا نہیں پوچھا جائے گا، تو ہر ایک سے اس کی اولاد آل اس کے متعلق ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو کس نے کیا یہ کام؟ یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ابھی 2 ہفتے، 1 ہفتہ ہوئے غالب، نہیں 2 ہفتے ہوئے، وہ بڑا بچہ شمس القمر صبح کے ہفتے والے دن صبح درس ہوتا ہے، تو وہ تہجد کی نماز میں بھی نہیں تھا، صبح کی نماز بھی گئی اور ساتھ درس بھی گیا۔ تو میں ڈھونڈتا رہا کہ کدھر ہے بھائی، نہیں تھا نا، تو میں پھر گیا، اس کا دروازہ جو ہے نا میں نے توڑا تو نہیں، کھلوایا، اس سے توڑنے کے مترادف ہی تھا، اور پھر میں نے اس کو اندر سے پکڑا باہر کیا۔ ظاہر ہے اب بعض امور ایسے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا صاحب اولاد ہو جائے تو اس کی ترتیب اور تربیت بدل جاتی ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ نرمی جو ہے نا پھر اس سے بعض بچے یا بعض لوگ سبق نہیں لے سکتے، اتنی ان کے اندر شدھ بدھ نہیں ہوتی کہ بھئی یہ اشارہ میرے لیے کافی ہے، تو پھر ان کو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے۔ جب میں نے باہر نکالا تو اس دن گھر کے 2-3 افراد اور بھی تھے، انہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ بھی اندر دبک کر بیٹھ گئے، تو میں نے پھر 2-4 لگائی بھی کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تنبیہ ہم کریں گے تب کام چلے گا، ورنہ میں کہیں تو بس ٹھیک ہے جی میں نے درس دے دیا، میں نے نماز پڑھ لی، خیر اگر اس نے نہ پڑھی کیوں؟ اب اس کا جواب آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو پھر سیلاب تو آئیں گے نا، پھر تو زلزلے بھی آئیں گے، پھر تو پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، پھر تو ہوائیں بھی چلیں گی، پھر تو بجلی کی کڑک بھی ہوگی نا۔ اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ان پتہ نہیں ان بیچاروں سے کیا گناہ ہو گیا ہے، ان بیچاروں کو چھوڑے، اپنی فکر کریں کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، تو اس سے جو ہے نا انسان اس کی سوچ اور فکر وہ کہیں غلط طرف نہ چلی جائے کہ شاید میں بڑا پاک باز ہوں۔ نہیں، پاک بازی کہاں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں پاک ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں سچا ہوں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، ہر ایک کہہ رہا ہے میں ایسا میں ویسا،
تو امر بالمعروف تو ہے کچھ نہ کچھ درجے میں، گو کہ یہ بھی میں کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن چلو کسی نہ کسی درجے میں خصوصیت کے ساتھ جو مقتدا قسم کے لوگ ہیں، عالم ہے، خطیب صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، بزرگ صاحب ہے، کسی نہ کسی درجے میں مبلغ صاحب ہے، لگا ہوا ہے، لیکن نہی عن المنکر بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے نا، احب للہ بڑا آسان ہے اور آتا للہ بڑا آسان ہے، ابغضا اور منع یہ ناپید ہے اور مشکل بھی ہے۔ تو یہ ابغضا ہے نا، بغض رکھ رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کو غصہ آ گیا، کیوں غصہ آیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، صریح نافرمانی کی، نماز اس کی قضا ہو گئی، یا یہ نماز اگر قضا نہیں ہوئی اپنی پڑھ کر سو گیا اور جو معمولات تھے اس میں اس نے شرکت نہیں کی، یا جماعت کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی، یا مجھے کیا پتہ اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اگرچہ وہ کہ میں نے پڑھ لیا۔ تو نہی عن المنکر پر جو ہے نا غور و فکر کریں، ہر ایک صرف اپنے لیے جنت نہ کمائے کہ صبح جاتے جاتے آواز ہے بچہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، بس ختم، یہ نہیں۔ ہاں کہ ٹھیکیدار صاحب ہیں جی بس میں تو پہنچے دا باز جی میں تسبیح ماردا پر دبو دب اشراق پڑھ کے میں آنا ہونا کدھر ہے؟ ہاں اشراق پڑھ کر تو آ رہا ہے، لیکن وہ جو گھر میں ان کا کیا ہوگا، جو ان کی دسترس میں ہے، دسترس میں تو ہے، یقیناً کاموں کے لیے ہماری دسترس میں ہے، کمانے کے لیے ہماری دسترس میں ہے، اور جب ان کو واعظ و تلقین کی بات آ جائے اور کسی بات پر جو ہے نا روکنا ٹوکنا آ جائے، گناہ سے روکنے کی بات ہو، تو پھر میں کہوں جی میرا تو کوئی بس ہی نہیں ہے جی، میں تو بے بس ہوں۔ تو یہ نفس کا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، یہ ہم پر لازم و ضروری ہے۔ اور جیسے عرض کر دیا زندگی کا پتہ نہیں چلتا، تو فرمائے الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ موت سامنے ہوگی تو پھر زندگی واقعی زندگی گزارے گا نا۔ ہر وقت موت مستحضر ہو تو گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نا، اور دن بھی گزر رہے ہیں اور راتیں بھی گزر رہی ہیں، ایسے ہی گزر رہی ہیں۔ اس کے متعلق حضرت نے اصلاح نفس میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، دوبارہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کو ہدایت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے، ظاہراً جیتے جاگتے میں بھی اور خواب کی حالت میں بھی۔ مقصود تو راہ راست پر لانا ہے اور آنا ہے۔ تو ہم تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ زندگی گزر رہی ہے، لیکن کیسے گزر رہی ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور آگے ایک اور زندگی شروع ہو رہی ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، سنی ہے دیکھی نہیں ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیز دیکھی نہ ہو تو اس پر یقین بہت کم سے ہوتا ہے، یعنی دل سے اس پر جو ہے نا یقین نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب اس نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا صحرا ہے، میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں یہ شخص کھڑا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اچانک اس نے آہٹ سنی، آواز سنی، محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا ایک شیر جو ہے نا اس کے تعاقب میں تھا، شیر تھا، ببر شیر تھا، چیتا تھا، اس کے تعاقب میں ہے۔ اب ظاہر ہے درندہ ہو، اور ایسا درندہ ہو، اسے تو لوگ پناہ مانگتے ہیں، گھروں میں چھپتے بھاگتے ہیں، پھرتے ہیں، ایسا اس کا جو ہے نا وہ خوف ہے، ایسی اس کی ہیبت ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہی شیر آ رہا ہے، یہ سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا، اس نے دوڑتا رہا، یہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے شیر۔ اب ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بھائی کہاں جاؤں، کس کو کہوں، کس کو آواز دوں، دشت و بیابان ہے، کوئی مدد والا بھی تو نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے وہاں، نہ کوئی آبادی ہے، کوئی سی روح اور موجود ہی نہیں ہے، بس یہ آگے آگے یہ اور پیچھے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے۔ اب وہ جو ہے نا جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا اتنی تیزی سے وہ بھاگ رہا تھا، لیکن جس کی رفتار سے ظاہر ہے اس کی رفتار تو 2 گنا کیا کہ 10 گنا 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اب یہ بھاگ رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ کوئی مدد، کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، مجھے پناہ گاہ مل جائے۔ اچانک دوڑتے دوڑتے ایسی جگہ پر پہنچا کہ وہاں اس نے دیکھا
کہ ایک کنواں سا بنا ہوا ہے، ایک کھڈا سا ہے، کھائی سی ہے، اور اس کے قریب ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو یہ بھی بڑی غنیمت ہے، اگر درخت پر چڑھ جاؤں ٹھیک، ورنہ کسی ٹہنی کے ساتھ لٹک جاؤں گا تو اس سے جو ہے نا میں محفوظ رہ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہے گا اور ظاہر ہے غراتا رہے گا تو چھلانگ تو لگا نہیں سکتا، نیچے کھائی ہے، میں تو اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں گا، تو کچھ دیر کے بعد یہ واپس چلا جائے گا، میں پھر بعافیت جو ہے نا اوپر آ جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اب یہ خواب دیکھ رہا ہے یہ آدمی کہ جیسے ہی میں یہاں پہنچا، اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، دل میں خوش بھی ہوگا کہ چلو کچھ نہ کچھ جان بچنے کی کوئی سبیل نظر آ گئی، کوئی سبب بن گیا۔ تو اس درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ یہ لٹک گیا، بہت بڑا درخت ہے، ایک ٹہنی کے ساتھ یہ لٹک گیا، اور ہے کیا، کنواں سا ہے، کھائی سی ہے۔ بس جیسے یہ نیچے لٹک گیا، بڑا خوش تھا کہ چلو جان چھوٹ گئی۔ اب ظاہر یہ میرے پیچھے چھلانگ تو نہیں لگا سکتا، چھلانگ لگائے گا تو نیچے خود جائے گا، تو یہ یہیں کھڑا رہے گا، میں لٹکتا رہوں گا، بالآخر یہ چلا جائے گا، میں اوپر نکل آؤں گا۔ اب جیسے ہی شہر پہنچا، وہ اوپر کھڑا ہے اور یہ جو ہے نا درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ ڈر تو تھا لیکن پھر بھی امید تھی کہ چلو مجھ پر حملہ یہ نہیں کر سکے گا، اس کے حملے سے میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک اس کو خیال آیا کہ بھائی خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی جائے نیچے چھلانگ لگانے کی بھی یا کچھ اور تو دیکھ تو لوں۔ تو اس نے جب نیچے سے دیکھا تو اس کھائی میں، اس کنویں میں ایک اژدہا نے منہ کھولا ہوا ایسے تیار کھڑا ہے۔ اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ، اژدہا، اس نے منہ کھولا ہوا ہے، بالکل ریڈی کھڑا ہے، ریڈی ہے، بالکل تیار۔ اب اس کو تو فکر دامنگیر ہو گئی کہ بھئی اگر یہ شیر نہ گیا تو بالآخر میں انسان ہوں، ہاتھ تھک جائیں گے، اور جب تھک جائیں گے، ہاتھوں میں سکت نہیں رہے گی تو ظاہر ہے یہ ٹہنی مجھ سے چھوٹ جائے گی تو میں نیچے سیدھا گروں گا، اور اگر جو ہے نا گر گیا تو آگے سانپ میرے انتظار میں ہے، اژدہا۔ اوپر شیر کھڑا ہے، نیچے اژدہا ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ اوپر آ سکتا ہوں نہ نیچے جا سکتا ہوں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ سبیل تو کر لی، لیکن اگر یہ کھڑا رہا پھر کیا ہوگا؟ انسان ہو، آخر کب تک اتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے؟ آخر قوت ختم ہوگی تو نیچے پہنچ جاؤں گا نا۔ بڑا مایوس ہوا۔ اسی مایوسی کے عالم میں اچانک اس کی نظر اس ٹہنی پر پڑی جس کو اس نے پکڑا ہوا تھا، جس ٹہنی کے ساتھ لٹک رہا تھا، اس کو اس نے دیکھا ایسے کہ بھائی اوپر تو شیر ہے، نیچے اژدہا ہے۔ ٹہنی کو دیکھا تو جو ہے نا بس زندگی کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ٹہنی جس کے ساتھ میں لٹکا ہوا ہوں اس پر دو چوہے مسلط ہیں، ایک سفید چوہا ہے اور ایک کالا چوہا ہے جو اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ بس اس کی تو امید ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا شیر حملہ کرے یا نہ کرے، بالآخر یہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی، میں سیدھا نیچے جو ہے نا اس اژدہا کے منہ میں پہنچ جاؤں گا۔ اب اتنی اس پر جو ہے نا خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ہے وہ خواب، اسی خوف کی کیفیت میں کچھ غنودگی اس پر طاری ہو گئی، اور اس کنویں کے ارد گرد کوئی ایسی چیز اس نے محسوس کی جیسے کوئی میٹھا شیرہ ہوتا ہے، کوئی شہد نما، کوئی چیز ہے میٹھی سی، اس کو یہ کھا رہا ہے، ایسے اس کو چکھ رہا ہے، اور بس اس کا خواب ختم ہو گیا، ڈر کر جو ہے نا بیدار ہو گیا۔ خوفناک خواب تھا، کب انسان جو ہے نا پھر سویا رہ سکتا ہے؟ فی الفور یہ جاگ پڑا، ہڑبڑا کر اٹھ گیا تو اس نے شکر بھی کیا ہوگا۔ کیوں؟ انسان جب ایسے ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں نا، اور جب جاگ پڑتا ہے تو اس وقت جو الحمدللہ دل سے نکلتی ہے نا، وہ اپنے دل سے خود پوچھیں کہ یا اللہ شکر ہے کھاٹا سی، شکر دے سڑے کٹو خوڑے ہو موی، یا اللہ شکر ہے یہ تو جو ہے نا خواب تھا، میں تو اپنی چارپائی پر ہوں، سلامت ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو جب یہ خواب اس نے دیکھا، اللہ کا شکر بھی ادا کی، لیکن ڈر بھی ہے کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے، پیچھے شیر لگا ہوا، آگے اژدہا ہے، اور ادھر سفید جو ہے نا چوہے دو لگے ہوئے ہیں، ایک کالا چوہا، سفید چوہا، میری اس جو ہے نا ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ خود سمجھ نہ آئی۔ کسی بزرگ کے پاس گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا، کسی معبر کے پاس گیا، تعبیر دینے والے کے پاس گیا، اور اس کے سامنے یہ سارا ماجرا پیش کیا کہ حضرت میں نے یہ ایسا خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، خطرناک خواب دیکھا ہے، نہ معلوم اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمائے بھائی یہ جو خواب تم نے دیکھا نا، یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، زیرو ہیں، انسان ہیں خصوصیت کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ کہ جی کیسے؟
فرمائیے جو دشت و بیابان تم نے دیکھا یہ دنیا کا جو ہے نا میدان ہے، دنیا کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں بھیج دیا ہے، میدان عمل ہے، مرضی ہے جو کرو۔ یہ دشت و بیابان جو تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا ہے، عالمی دنیا ہے، اور یہ جو شہر تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور پیچھے تمہارے بھاگ رہا ہے، فرمائیے یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، جہاں جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ ہوگا، کہیں تم جو ہے نا چھوٹ نہیں پاؤ گے، تمہارے پیچھے چل رہا ہے، یہ گویا یہ موت ہے تمہارے پیچھے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج مشیدہ کو دیکھیں نا کیسے گر رہے تھے، کیسے گر گئے، کیا حال ہوا ان کا، نام و نشان تک نہیں ہے۔ بروج مشیدہ تھے نا، لوگ اترا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ایسی بلڈنگ ہے، ایسی اس کی بنیاد ہے، اتنی بنیاد ہے، اتنی منزل اس پر کھڑی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے نا سینکڑوں منزلیں جو ہے نا وہ گئی، پانی میں بہہ گئی، نام و نشان تک نہ رہا، اور کچھ زمین میں دھنس گئی، اس لحاظ سے بھی نام و نشان نہ رہا۔ تو فرمایا موت تمہارے تعاقب میں ہے، اینما تکونوا، جہاں جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے پیچھے لگ جائے نا تو اگلے کو جو ہے نا جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو موت سے کون جو ہے نا بھاگ سکتا ہے، کس کو مفر ہے، کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ تو فرمایا یہ جو شہر ہے یہ ملک الموت ہے، تمہارے پیچھے پیچھے، تمہارے تعاقب میں، کب تمہاری زندگی پوری ہو اور تمہاری روح کو وہ قبض کر لے، تمہاری طاق میں ہے، بس اس کا کام ہی یہی ہے، اور کچھ کام نہیں ہے اس کا، ملک الموت کا۔ خود اور ساتھ جو ہے نا جو لا و لشکر ہے ان کا، جو ارواح کے قبض پر معمور کیے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو بہت بڑا درخت تم نے دیکھا جلتے چلتے، فرمایا اس کو شجرۃ الحیات کہتے ہیں، زندگی کا درخت۔ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں یہ گویا ان کے لیے زندگی کا درخت ہے۔ اور فرمایا اس میں جو بڑی بڑی ٹہنیاں، چھوٹی بڑی لمبی سرسبز شاداب جو تم نے دیکھی ہے، یہ ہر انسان کی ٹہنی ہے، اس کی زندگی ہے۔ کسی کی زندگی لمبی ہے تو ٹہنی لمبی ہے، زندگی کم ہے تو ٹہنی چھوٹی ہے۔ یہ تم نے دیکھا، فرمایا یہ شجرۃ الحیات ہے۔ اور فرمایا جس کے ساتھ تم لٹک رہے ہو یہ تمہاری زندگی کی ٹہنی ہے، تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ اور یہ جو تم نے نیچے دیکھا ڈر کر کہ اژدہا منہ کھولے ہوئے، فرمایا یہ قبر تمہارے انتظار میں ہے، کہ جیسے ہی شیر اس پر حملہ آور ہو جائے تو سیدھا میرے پاس پہنچے گا۔ اب پہنچے گا کیسے؟ ظاہر دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو، پھر تم نے ٹہنی پر دیکھا کہ دو جو ہے نا چوہے مسلط ہیں، سفید اور کالے۔ فرمایا اس سفید اور کالے سے تمہاری دن اور رات مراد ہے۔ سفید چوہا اس سے دن مراد ہے، وہ تمہارے دنوں کو کاٹ رہا ہے، تمہارے دنوں کو ختم کر رہا ہے۔ اور فرمایا کالا چوہا تمہاری راتوں کو ختم کر رہا ہے۔ تو دن اور رات ایسے گزر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے، تم موت کے قریب ہو رہے ہو، تم قبر کے قریب ہو رہے ہو، ملک الموت کے قریب ہو رہے ہو۔ تو فرمایا یہ ماجرا تو سب کے ساتھ ہے کہ ملک الموت سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور زندگی کے دن اور رات ہم گزار رہے ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن گزر رہے ہیں۔ اب یہ شخص چاہتا یا نہ چاہتا، لیکن ٹہنی پر چوہے لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہم چاہیں یا نہ چاہیں زندگی گزر رہی ہے، ہاں اس کو اللہ کی یاد میں، مرضی میں گزاریں، یہ اختیار ہم کو حاصل ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزاریں، یہ اختیار ہم کو حاصل ہے۔ باقی مرور زمانہ کو روکنے پر ہم قدرت نہیں رکھتے، یہ قدرت ہمیں حاصل نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو روک دیں کہ مت کرو، اب میں برائی کر رہا ہوں اس زمانے کو روک دو، اس کو شامل مت کرو، نیکی کے زمانے کو شمار کرو، شامل کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اور فرمایا جب یہ ٹہنی کٹ گئی تو بس سیدھے جو ہے نا انسان نیچے پہنچ جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ موت کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی گزارے اور توبہ طائب ہو جائے۔ توبہ طائب، توبے کے متعلق پچھلی دفعہ عرض کیا تھا نا، آخر میں صدق کے دل سے جو ہے نا توبہ طائب ہو، استغفار کر لے کہ اللہ بس، اور پھر توبہ کر لے۔ توبہ کیا؟ رجوع کر لے، انابت، نیک اعمال میں وہ لگ جائے، نیکی کے کام کرنے شروع کر دے، اور ایسی توبہ ہو کہ توبۃ النصوح ہو، ایسی توبہ کہ جو پھر ٹوٹنے نہ پائے، یا ایسی توبہ کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دے۔ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ دو کپڑوں کو اکٹھا کرتا ہے نا درزی، اس کو نصوح کہتے ہیں۔ وہ اس میں جو ہے نا گانٹھیں لگاتا ہے، سلائی کرتا ہے، نصوح جوڑ دیتا ہے دو کپڑوں کو۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ کپڑا کبھی کبھی پھٹ بھی جاتا ہے، پھٹ بھی جاتا ہے نا، تو پھٹنے کے بعد کپڑے کو کوئی پھینکتا نہیں ہے،
دوبارہ درزی کے پاس لے جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ توبہ کر لو، صدق کے دل سے توبہ طائب ہو جاؤ، لیکن اگر توبہ ٹوٹ پڑے تو دوبارہ توبہ کر لو، پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ دو، پھر اللہ کی جو ہے نا معیت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی تو جو ہے نا عجیب ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے نا، لیکن انسان صدق کے دل سے واقعی توبہ طائب ہو۔ ایک شخص کے متعلق آتا ہے، غالباً حدیث ہے یا اس کا مفہوم ہے، میں بھول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اس کی عادت تھی، توبہ کرتا، توبہ ٹوٹ جاتی، ایک دفعہ توبہ کی، 2 دفعہ توبہ کی، 3 دفعہ توبہ کی، ایسے چلتے چلتے 70 دفعہ اس نے توبہ کر لی۔ گناہ ہو جاتا، توبہ طائب ہو جاتا، پھر اعمال میں لگ جاتا، پھر گناہ ہو جاتا، پھر توبہ طائب ہو جاتا۔ لیکن ظاہر انسان تھا، گناہ اس سے ہوتے رہے۔ جب 70 دفعہ پوری ہو گئی، پھر اس نے گناہ کر لیا، تو اب اس نے توبہ نہ کی۔ توبہ جب نہ کی، کس وجہ سے نہ کی کہ میں کتنا بے شرم ہوں کہ 70 مرتبہ میں نے توبے کو توڑ دیا، اور پھر جو ہے نا میں گناہ کا مرتکب ہو گیا، پھر جو ہے نا میں اللہ کی طرف میں نے رجوع کر لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو آخر انسان ہوں، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ تو اس نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست القاء ہوا یا پیغمبر وقت کے ذریعے سے اس کے متعلق اس کو پیغام دیا گیا کہ اے میرے بندے، 70 دفعہ تو نے توبہ کو توڑ لیا، گناہ کیا تم نے، توبہ کر لی، اور توبہ کی توفیق میں نہیں دی، تمہاری توبہ قبول بھی ہو گئی، پھر تم عمل میں لگ گئے، لیکن اس دفعہ توبہ کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے تو شرم آ رہی تھی، شرم کی وجہ سے توبہ نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے تیری طرف سے کمی تھی، میری طرف سے کوئی کمی نہیں تھی، تو اب بھی اگر کہے کہ مجھے بخش دے تو فرمایا میں بخشنے والی ذات ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، الہا اور زاری کرتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ توبہ اس کی جو ہے نا قبولیت کے قابل نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اصلاح نفس میں غالباً یہ واقعہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ یا اللہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے، استحقاق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ہے، یہ مستحق ہے یا نہیں، لیکن میری شانی کریمی سے یہ بعید ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پھر بھی معاف نہ کروں۔ فرمایا یہ جیسے تیسے بھی ہے، میں نے جو ہے نا اپنی شانی رحیمیت کریمیت کو دکھانا ہے، میں تو معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو، گناہ بھی کرتا ہے، معافی بھی طلب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معافی بھی طلب کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے بخشنے والا کوئی ذات ہے، کوئی ذات ایسی موجود ہے جو مجھے بخش رہی ہے۔ گناہ بھی ہو رہے لیکن میرا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باوجود اس کے گناہ کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، لیکن گناہ پھر بھی اس سے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب شرط کیا کہ ہم توبہ طائب تو ہو نا، اور توبہ کیسی ہو؟ گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، جو ہو چکا اس کی تلافی بھی ہو۔ زبانی جمع خرچ توبہ نہیں، کہ گزشتہ پر ندامت یہ استغفار ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، پھر آگے عمل میں لگ جائے، یہ ہے توبہ۔ پھر جو ہے نا یہ توبے کے 3-4 ارکان ہیں، اس کو بروکار لائے گا تب جو ہے نا توبے کا تحقق ثابت ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی انسان کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث مبارک ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، بالآخر اس پر فاقوں کی زندگی شروع ہو گئی، تنگ دستی شروع ہو گئی، تنگی اس پر شروع ہو گئی۔ اپنوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، احباب نے منہ سے موڑ لیا۔ ظاہر دنیا کی دوستی کیا ہے جی؟ جب تک آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، آپ کے پاس منصب ہے، شہرت ہے، تو سب آپ کے پیچھے ہوں گے، سب آپ کے گرد جو ہے نا گھوم رہے ہوں گے، سب آپ کی واہ واہ کریں گے، سب آپ کی تعریف کریں گے۔
لیکن تھوڑی سی تنگی پر آ جائے نا، پھر اس وقت جو ہے نا صحیح معنوں میں دوستی کا پتہ چلتا ہے کہ کون جو ہے نا آپ کا سجن ہے، کون آپ کا دوست ہے واقعتاً۔ کیوں؟ راحت میں ہر ایک دوست ہے، دوست وہی جو تکلیف میں کام آ جائے، یہ اصل دوست ہے۔ تو یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جب تک آپ جو ہے نا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سخاوت جاری ہے، لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ عزت یا اقتدار لوگوں کے کام بھی آ رہا ہے تو آپ کے ہیں۔ لیکن جب اس میں کمی آ گئی تو لوگ بھی جو ہے نا پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اس بیچارے کا بھی یہی حال ہوا کہ جب تک اس کے پاس سب کچھ تھا تو لوگ اس کے گرد منڈلا رہے تھے، لیکن جب اس کا ہاتھ خالی ہو گیا، وہ جاہ و جلال، وہ عزت، توقیر، قدر و منزلت، وہ اقتدار چلا گیا تو لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ اب بڑے پریشان ہوا کہ بھئی یہ کیا کروں؟ تو تھا تو مسلمان، تو دل میں خیال آیا کہ اب اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ دل میں خیال کیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع تو کر رہا ہوں، کس مقصد کے کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے دنیا مل جائے، وہ جو شہرت عزت تھی تاکہ وہ مل جائے، پھر دیکھی جائے گی، تاکہ کچھ میرے دن ٹھیک ہو جائیں۔ اور ایسی جو ہے نا پکی توبہ کا اس نے ارادہ نہیں کیا۔ مسجد گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، کوئی میرا جو ہے نا پوچھنے والا نہیں، یا اللہ تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو دے دو جو مانگ رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ الجھ کر آیا ہے، الجھا ہوا آیا ہے، تنگ ہو کر آیا ہے، صدق کے دل سے نہیں آیا، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، بامر مجبوری آیا ہے، خوشی کے ساتھ نہیں آیا، پھنس گیا ہے، تو اب جو ہے نا تیری طرف رخ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تمہیں تو یہ پتہ ہے کہ تنگ ہو کر آیا ہے، الجھ کر آیا، مجھے علم ہے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ علم ہے کہ آئندہ یہ آئے گا بھی نہیں، یہ بھی مجھے علم ہے، اس کے دل کے بیدوں کا بھی علم ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ آئندہ یہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں دے دو اس کو جو مانگ رہا ہے۔ فرمائے فرشتے اس کو دے دیں گے۔ کیوں؟ میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہوا ہے نا، یا اسرافیل علیہ السلام ہے، کون ہے؟ رزق وغیرہ کی یہ کس کے حوالے؟ میکائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست تو ظاہر ہے پھینکتا نہیں کسی کے گھر میں نا، اسباب متعارک فرما دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا دے دے اس کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 70 دفعہ اس نے یہ کام کیا، جب حالات اچھے ہو گئے اللہ کو بھول گیا، یہ ہماری حالت ہے نا، جب جو ہے نا مصیبت پہ پھنس گئے، یہ بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے کہ چلو اللہ کی طرف رجوع کی توفیق تو مل گئی نا، ورنہ اگر یہ بھی نہ ملتی پھر کیا تھا؟ تو فرمایا جب حالات درست ہو گئے ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایسے وہ بھی ہٹ گیا۔ ایک دفعہ حالات خراب ہوئے، پھر گیا مسجد میں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، پھر فرشتوں نے وہی سابقہ بات کی کہ یا اللہ الجھ کر آیا ہے، یہ دھوکہ کر رہا ہے، اپنے کسی جو ہے نا دنیاوی ضرورت کے لیے آیا ہے، ضرورت پوری پھر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں کریم ذات ہوں، دینے والا ہوں، دینے پر خوش ہوتا ہوں، نہ دینے پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں نہ دیا۔ اور مجھے سے ظاہر ہے لوگوں کو ایک امید ہے جب میں نہ دوں تو کون دے گا؟ دے دو اس کو جو مرضی ہے، جو مانگ رہا ہے دے دے اس کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ وہ ایسے عمل کر لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی رہے گا، رسوائی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا، اور پھر آخر جو ہے نا سچی توبہ کی اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ فرمایا 70 دفعہ کے بعد جب یہ گھر پہنچ جاتا ہے، رات کو آدھی رات کو اس کو خیال آتا ہے، آخری شب میں اس کو خیال آتا ہے کہ میں کتنا جو ہے نا نالائق ہوں، کتنا بے شرم ہوں، کتنا جو ہے نا کمینہ ہوں، یعنی جو کچھ جو انسان اپنے آپ کو برا بھلا کہہ سکتا، حضرت نے فرمایا تھا کہ انسان ایسے تنہائی میں اٹھ کر اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کو برا بھلا کہے، باہر تو کہے ہاں میں افسر ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، لیکن فرمایا تنہائی میں اللہ کے سامنے کیا جو ہے نا اپنی معتبری دکھانا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یا میں دینی لحاظ سے اتنا بڑا آدمی ہوں، یا دنیاوی لحاظ سے۔ فرمایا اپنے کو برا بھلا کہے، جتنا برا کہے گا اس پر اللہ خوش ہوگا، جتنی اپنی کمائی کی جو ہے نا اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اتنا ہی جو ہے نا اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، گڑ گڑائے الحاح کے ساتھ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رونے کی شکل بناؤ۔ اور پھر فرمایا جب تمہیں رونا آئے تو فرمایا کوشش کرو کہ ذرا تمہاری آواز بھی نکلے، گویا اس میں تھوڑی بناوٹ کر لو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ مثلا رونا آ گیا تو عمومی طور پر تو ہم ضبط کرتے ہیں نا، رونے کو ضبط کرتے ہیں،
فرمایا اس وقت میں تنہائی میں کون ہے جو ہے نا سننے والا دیکھنے والا؟ فرمایا ذرا اس آواز کو کھول دو، اپنے آپ پر جو ہے نا پابندی مت لگاؤ تاکہ تمہاری تھوڑی چیخ بھی نکلے، ذرا آواز بھی نکلے۔ فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے، وہ حدیث میرے ذہن سے نکل گئی، پہلے ایک دفعہ میں نے حلقے میں وہ بیان کی تھی وہ حدیث۔ اس پر اللہ خوش ہوتے کہ دیکھو یہ چیخ رہا ہے، اس کی آواز بھی نکل گئی ہے، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، آواز بھی جو ہے نا آ رہی ہے، فریاد کر رہا ہے۔ تو فرمائے تمہاری فریاد اللہ تعالیٰ تک ایسے جو ہے نا اس طریقے سے پہنچ جائے۔ تو فرمایا اس نے اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہا، لگا رہا، اور پھر یہ اٹھا، اس سے مصلی بچھایا اور اس سے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لی۔ اور صلاۃ توبہ کا طریقہ پچھلی دفعہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ کیسے پڑھے، کہ 2 رکعت صلاۃ توبہ، بعض کہتے ہیں کہ پہلی میں سورہ کافرون پڑھ لے، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اور غالباً مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ شاید دوسری میں سورہ نصر ہے، لیکن شاید یہ مغالطہ ہے۔ بہرحال ذہن اسی طرف جا رہا ہے کہ پہلے میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، پہلے 2 قل یعنی آسان الفاظ میں یہ پڑھ لے، اور پھر جب سجدے میں پہنچ جائے تو یا تو اس طرح ہے رب اغفر لی یا رب اغفر لی، اس میں ایک ندا ہے نا، اللہ سے ایک التجا ہے، یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی۔ ہر سجدے میں 3 دفعہ کہہ دے، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 دفعہ یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو ظاہر 4 سجدے ہو گئے، چاروں سجدوں میں 3 دفعہ یہ پڑھ لے تو فرمائے کہ سجدے سے سر اٹھائے گا، نماز پوری کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا انسان کے توبے کا تحقق ہو جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، وہ شخص لگا ہوا تھا اور جو ہے نا آنسو اس کے بہہ رہے تھے۔ یہ تہجد کا وقت حضرت فرمایا کرتے تھے خاص وقت ہوتا ہے نا، بالکل جو ہے نا سکوت ہوتا ہے، خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیوں توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے تو چھوٹی راتوں میں توفیق دے چاہے تو بڑی راتوں میں توفیق نہ دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو انسان نازا نہ ہو کہ میں تو جو ہے نا جاگ رہا ہوں جی، جیسے تیسے بھی حالات ہوں، چاہے میں آدھی رات کو سوؤں، چاہے میں نہ سوؤں، چاہے گرمی ہو چاہے سردیوں میں اٹھ جاتا ہوں، اگر یہ توفیق مل رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور پھر استغفار بھی پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شکر اس بات کا کہ یا اللہ توفیق مل رہی ہے، استغفار اس بات پر کہ یا اللہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے، کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے، تو یا اللہ تیری طرف رجوع کر رہا ہوں۔ تو فرمایا جب اس نے یہ آہ و زاری الحاح شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ دروازے کھول دو آسمانوں کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ ذرا دیکھو اس بندے کو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ دیکھو اس بندے کو جس پر جو ہے نا تم ہنس رہے تھے کہ یا اللہ دھوکے سے آیا ہے، فراڈ سے آیا ہے، اپنی ضرورت کو لے کر آیا ہے۔ اللہ فرماتے آج آ کر اس کو دیکھو، صدق دل سے آیا ہے، پیار لے کر آیا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آیا ہے، اور واقعتاً جو ہے نا میری بارگاہ میں رجوع کر کے آیا ہے کہ یا اللہ میں صدق دل سے توبہ طائب ہوتا ہوں۔ آؤ ذرا اس کا نظارہ تو کرو، آؤ ذرا دیکھو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر ایسے فخر فرماتے ہیں۔ گناہ گار بندے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، کیوں؟ متقی تو متقی ہی ہیں، انہوں نے کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو گناہ گار ہو تو اس پر اللہ کی زیادہ توجہ ہوتی ہے نا، کہ کہیں اس بیچارے کی توبہ پھر نہ ٹوٹ جائے، تو اللہ کی رحمت خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تائبین میں جو ہے نا شمار فرمائے کہ واقعی جو ہے نا تائب ہو۔ تو اللہ فرماتے دیکھو اس کو نا، توبہ کی ہے اس نے نہیں کی، دیکھو ٹوٹے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آیا ہے، کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، لگا ہوا ہے، آدھی رات ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پہلے تو جب یہ آتا تھا مانگتا تھا ہم دے دیا کرتے تھے، اب کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے میں نے اپنی رضامندی کو لکھ دیا ہے، میں نے اپنی رضامندی اس کو عطا کر دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں توبہ بھی کرنی ہے اور توبہ پر قائم بھی رہنا ہے، یہ چیز ہے نا۔ دیکھیں ایک شخص وہ ہے نا جو توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد کام میں لگ جائے، اس کا الگ ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ ایک وہ ہے جو توبہ کر رہا ہے اور پھر بار بار توبہ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، بھولتا نہیں ہے، ہر عمل کے ساتھ یا اللہ میری توبہ، صاحب کا گناہ ہو گیا تھا یا اللہ اس پر جو ہے نا استغفار کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، لگا ہوا ہے، اس کا الگ سے اجر اور ثواب ہے۔ تیسرا وہ ہے جو ہمتن توبہ طائب ہی ہے پھر بھی توبہ کر رہا ہے، اس کا الگ اجر اور ثواب ہے۔ جیسے دنیا کے گریڈ ہے نا، ایسے توبے کے بھی گریڈ ہے نا۔
تو پہلا گریڈ کیا ہے؟ کسی سے گناہ ہو گیا، صدق دل سے توبہ طائب ہو گیا، کام میں لگ گیا، بس پھر گناہ بھی رہ گیا، توبہ بھی رہ گئی، بس اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مقصد اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جزاؤہم مغفرہ۔ آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، ان دوستوں نے جو ہے نا ابھی تک ڈھونڈی نہیں ہے، تو بہرحال فرمایا ان کی جو ہے نا جزا کیا ہے؟ پہلے اللہ نے فرمایا نا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میرے سوا جو ہے نا بخشنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ میری ہی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا بندوں کے ساتھ انتہا درجے کی رحمت اور عشق اور محبت، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میرے سوا کون ہے بخشنے والا؟ تم جو کہہ رہے ہو مت بخشو یا کیوں بخشا گیا، تو بخشنے والا ہے ہی کون؟ اللہ فرماتا ہے میں خود ہوں۔ لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پتہ نہیں آگے کیا ہے، ان کو بھی نہیں آتا ہے آگے کیا ہے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور آگے ہاں اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لی بس اپنے کام میں لگ گئے۔ فرمایا اس کے لیے ان کی جزا کیا ہے؟ مغفرت ہے، ان کو اللہ جزا دے رہا ہے۔ جزا کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ مغفرت، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور آگے ہاں اگلا فرمائے وہ ہیں کہ جو بار بار توبہ کر رہے ہیں، ہر عمل کے ساتھ توبہ کی ہے، اس نے گناہ چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی کہتا ہے یا اللہ پتہ نہیں چلتا، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ معافی چاہتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ کمی ہو گئی تھی، یا اللہ معافی معافی معافی۔ فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایک جزا والے ہیں ایک عطا والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، نعمائے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ پہلے ہیں جزا والے، ان کے لیے مغفرت، دوسرے ہیں عطا والے، ان کے لیے انعامات ہیں، جنت تو سب کو ملے گی، لیکن براہ راست ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار رکھی ہیں۔ اور تیسرے اللہ والے ہیں انبیاء کرام، اللہ والے جو ہر وقت جو ہے نا توبہ طائب رہتے ہیں، توبے کی حالت میں رہتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا بھائی ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا، 80 سال ہو گئے اس گناہ کی توبہ ہی جو ہے نا کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ یہ ہے فرمایا توبہ، کیا مطلب کہ اپنا وہ گناہ مستحضر رہے، لیکن ایسے استحضار نہ ہو کہ انسان عمل سے نکل جائے، یعنی جب عمل کرے تو انسان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، سابقہ گناہ بھی ساتھ یاد رکھے، دیکھو یہ کام تم نے کیا تھا، اللہ کی رحمت ہے تمہاری طرف متوجہ ہے، ابھی اللہ کی رحمت بدل گئی تو کیا ہوگا؟ کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک وہ ہے جو ہمہ وقت جو ہے نا توبہ طائب ہیں، توبہ کر بھی رہے، توبے پر استقامت بھی حاصل ہے، ساتھ ساتھ مانگ بھی رہے۔ فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے جو ہے نا اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے میرا دیدار عام ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایک جزا والے ہیں، ایک عطا والے ہیں، اور تیسرے فرمایا یہ رضا والے ہیں، ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، ہر وقت توبہ طائب ہیں، ظاہر اللہ کی طرف رجوع ہے نا۔ تو چلو اگر ہم رضا والے نہیں بن سکتے، عطا والے بن جائیں، عطا والے نہیں تو کم از کم جزا والے تو بن جائیں نا، اور ہر وقت توبہ طائب رہیں، ہر روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر اور وقت نہیں ہے، مثلاً آپ نوافل کے عادی ہیں، توبے کے عادی نہیں ہیں، توبے کی خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کے، تو مثلاً صلاۃ حاجت پڑھ رہے ہیں، اس میں صلاۃ شکر کی نیت بھی کر لیں، اس میں صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر لیں، ساری نیتیں جمع کر لیں، تو وہی 2 رکعت سب کے قائم مقام ہو جائے گی، اس میں توبہ بھی آ جائے گی، اس میں شکر بھی آ جائے گا، اس میں حاجت بھی آ جائے گی، تو ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ انسان ہے نا، شیطان کام کے لیے تو چھوڑتا نہیں ہے نا، تو اس طرح ہم نیت کے ذریعے سے جو ہے نا اپنی ساری باتوں کو اکٹھا کر دیں، ساری باتوں کو، تو اس طریقے سے جب توبہ ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے گا۔ گناہ ہوگا لیکن اس کے بعد معافی طلب کرنی ہے، اور معافی ایک دفعہ طلب کی تو جزا والے ہیں، بار بار معافی مانگتا رہا تو عطا والے ہو گئے، اور ہم وقت جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا کبریائی میں، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، توبہ طائب بھی ساتھ ہو رہا ہے، ظاہر یہ مقرب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں نا، اولیاء کرام ہیں، تو فرمایا ان کو رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت تو سب کو ملے گی، نعمتیں بھی سب کو ملیں گی، لیکن ان کو خصوصیت کے ساتھ میری رضا حاصل ہو جائے گی۔ وَلَدَيْنَا مزید وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، لیکن شرط کیا کہ انسان اپنے گناہ کو سمجھ لے نا کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کر لیا۔ دیکھیں خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے بھی، گناہ ہوا ابلیس سے بھی، لیکن
آدم علیہ السلام نے مان لیا کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، ربنا ظلمنا کہا، اللہ نے خود اعلان فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے دیکھ لیا تھا کہ دل میں ارادہ تھا نہیں، عزم کے درجے میں نہیں تھا، بھول چوک ہو گئی۔ اور ادھر شیطان نے صریح گناہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا ربنا ظلمنا، اس نے کہا میں بہتر ہوں انا خیر، اللہ نے فرمایا جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کی خطا ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا گئی، اور ابلیس کی خطا اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دی۔ ایک مقرب بارگاہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شمار ہو گئے، اور دوسرا مردود خلائق بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مردودیت سے محفوظ فرمائے، اور اس کے لیے یہ کوشش کرنی ہے، توبہ طائب ہونا ہے، اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے۔ اعمال پر کیا، اس زبان کو جو ہے نا لگام دینی ہے، سچائی کا بول جو ہے نا بولنا ہوگا، بری باتوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا روکنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا، تب جا کر جو ہے نا پھر توبہ کا تحقق بھی ہوگا، معافی تلافی بھی ہو جائے گی، اور عمل کی توفیق بھی انسان کو ملتی رہے گی۔ تو مزید انشاءاللہ پھر کچھ عرض کریں گے آئندہ حلقے میں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں جی، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت ہم سب کو نصیب فرما. نفس امارہ اور شیطان مردود کے مقاصد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اپنی حفاظت اور اپنے حصار میں اللہ ہم سب کو لے لے. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں جس کے دل میں جو بھی جائے شرعی حاجت ہے اللہ غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما دے. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ سب کو بخش دے. سب کی قبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. برزخی جتنی خوشیاں بندہ مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ بتمام ہوا ان کو نصیب فرما دے. ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما. کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم.